السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل رسولنا علی الانبیاء جميعا وجعل علیا سید الاولیاء وحسینا سید الشہداء والصلاة والسلام علی امام الاتقیاء وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وابنہ المخدوم الأشرف الذی زہد فی السلطنة الدنیا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اولاد رسول کے روح زیبا کی زیارت کرتے ہوئے ہم سب پڑھیں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم شبیہ غوث اعظم سیدنا سرکار سید علی حسین المعروف بآلہ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں، مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور بٹھایا اپنے کاندھے پہ رسول اللہ نے اکثر، کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا۔ اب کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں تم لاکھ عبادت و ریاضت کر لو، اب لاکھ طواف کعبہ کر لو، اب پوری زندگی تسبیح و تحلیل کرتے رہو، مگر آپ عابد بن جاؤ گے، آل رسول نہیں بن سکتے۔ زور سے، آپ آل رسول نہیں بن سکتے، اس لیے کہ آل رسول یہ مدرسے میں پڑھتا پڑھاتا ضرور ہے مگر مدرسے سے بنتا نہیں ہے۔ آل رسول وہی ہوتے ہیں جو علی و فاطمہ کا خون ہوتا ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں، اسی لیے تو سیدی ہم شبیہ غوث اعظم فرماتے ہیں، ارے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اے میرے عزیزو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں مگر آپ اپنی سر کی آنکھوں سے جن نفوس قدسیہ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہوں، پھر اصل خطاب اور حاصل خطاب تو حضور غازی ملت کا ہم سب کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے۔ میرے عزیز تو سنیے کہ قرآن شریف میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ حبل اللہ ہے کیا؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو سنیے، اس سلسلے میں میں کہیں اور جانے کی جسارت نہیں بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حبل کہتے کس کو ہے؟ تو حبل یہ اس سے کہتے ہیں ما یوصل بہ الی البغیا، جس کے ذریعے انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے، اس کو حبل کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، نحن حبل اللہ، ہم خاندان رسالت حبل اللہ ہیں، ہم خاندان رسالت حبل اللہ ہیں۔ آج سنیے اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں ایک حدیث پاک سے اکتساب فیض
وارثی ہیں، ہم خاندان رسالت حبل اللہ ہیں. ارے سنو، حضرت مولا کائنات یہ حبل اللہ ہے. امام حسن مجتبی یہ حبل اللہ ہے. امام حسین پاک یہ حبل اللہ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا یہ حبل اللہ ہے. امام زین العابدین یہ حبل اللہ ہے. حضرت جعفر صادق حبل اللہ ہے. حضرت امام محمد باقی یہ حبل اللہ ہے. غوث اعظم یہ حبل اللہ ہے. غریب نواز حبل اللہ ہے. سرکار غوث العالم تارک السلطنت حبل اللہ ہے. محدث اعظم حبل اللہ ہے. سرکار کلام حبل اللہ ہے. حضرت محی الدین اشرف حبل اللہ ہے. اور جن کے عرض میں آئے ہو صوفی ملت حبل اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث اعظم. یہ حبل اللہ. اور آقا نے کہا فمن تمسک بہا اتخذ الی ربہ سبیلا. جو اسے پکڑ لے گا وہ رب تک پہنچ جائے گا. زور سے رب تک پہنچ جائے گا. ہم سب خوش نصیب ہیں. ہم کسی فقیر کے غلام نہیں، ہم سلطان اشرف کے غلام ہیں. زور سے. اور سنیے میاں، یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل بیت کا معاملہ سب سے الگ رہا. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سے فقیر حسن اشرفی مصباحی اکتساب فیض کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وصال ظاہری کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت مولائے کائنات کو بلوایا. کن کو بلایا؟ حضرت مولائے کائنات کو. جب بلایا تو کہاں بیٹھانا؟ عند رأسہ، اپنے سرحانے بیٹھانا. اب بیٹھانے کے بعد کیا کہا؟ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو فغسلنی بالکف الذی غسلت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو یا علی، بولو ایک بار. ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو یا علی. اے علی، جب میرا انتقال ہو تو مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے آپ نے اللہ کے رسول کو غسل دیا ہے. اور ابھی سنو، کہتے اے علی، مجھے غسل بھی دینا، مجھے کفنانا بھی، خوشبو بھی لگانا، اور اس کے بعد میرے لیے بارگاہ رسالت علیہ وآلہ وسلم میں جا کر اجازت طلب کرنا. اجازت طلب کرنا، سرکار سے اجازت طلب کرنا کہ ہذا ابو بکر، کہ سرکار یہ ابو بکر ہیں. اب مستأذن بولو یا مستأذن بولو، مطلب جا کر اجازت لینا کہ سرکار ابو بکر ہیں، یہ آپ سے اجازت لے رہے کہ آپ اجازت دیں. تب حضرت صدیق اکبر کو آپ کے پہلو میں رکھ دیا جائے. اور اے علی، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَمُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. اب علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، مولائے کائنات نے غسل دے دیا، آپ نے کفن پہنا دیا، خوشبو لگا دیا. حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ، پہلا وہ شخص جو بارگاہ رسالت میں آپ روضہ مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آیا وہ میں علی ہوں. میں نے آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ہذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہے جو آپ سے اجازت طلب کر رہے. میں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ دروازہ تو کھلا ہی، آواز آئی اندر سے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. مگر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں سادات کرام کی دعائیں لیتے ہوئے میں اکتساب فیض کرنا چاہتا ہوں کہ سنیے، حضرت صدیق اکبر نے تو اپنے ظاہری زندگی ہی میں آخری وقت ہی میں خلیفہ نامزد فرما دیا تھا. خلیفہ نامزد فرما دیا تھا. کن کو؟ حضرت فاروق
اس لیے بیٹی خطبہ ہے اور خلیفہ موجود ہے نامزد، اب تو اعتراض کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. مگر حضرت صدیق اکبر نے بلایا تو اسد اللہ الغالب کو، امام المشارق والمغارب کو، حلال المشکلات والنوائب کو، اخی رسول زوج البطول کو، حضرت مولائے کائنات کو بلایا اور کہا علی غسل بھی تم دو گے، کفناؤ گے بھی تم، خوشبو بھی تم دو گے، اور اجازت بھی روضہ رسول پر جا کر تم لو گے. مطلب خان چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، اشرفیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو. مقام صدیق اکبر دیکھو، حضرت صدیق اکبر افضل البشر، مگر اجازت لینے کے لیے مولا کائنات کو بلا لیں، علی آپ جانا، آپ اجازت لینا. مطلب صدیق اکبر یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ بارگاہ رسول سے کسی کو اگر کچھ لینا ہے تو واسطہ علی کو بنانا ہے. کسی کو کچھ لینا ہے تو واسطہ علی کو بنانا ہوگا. ایک قیامت تک کے سنیوں اور مولا علی کو اپنے دماغ و عقل سے مت تولنا. یہ علی ہے، علی ان کو سمجھنا ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھو، بارگاہ صدیق میں دیکھو. وہ اسد اللہ الغالب ہیں جن کو آقا نے خود کہا علی انت بمنزلت الکعبہ. علی تیرا مقام تو وہ ہے جو روئے زمین میں کعبہ کا مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا اے علی اذا رأیت الاسد فکبر، جب تم شیر کو دیکھنا تو بھاگنا نہیں. آج اگر اب میں سے کوئی ہے جو شیر کو دیکھ کر وہاں نعرہ لگائے، اگر کوئی کہے پیر صاحب کہتے کہ جاؤ چڑیا گھر میں گھس جانا اور شیر سامنے آئے تو تھوڑا سا نعرہ لگانا، تو جتنا نعرہ لگانے والے بولے گے حضور بس. مگر آقا کیا کہتے ہیں اذا رأیت الاسد فکبر. علی جب تم شیر کو دیکھنا نا تو اللہ کی کبریائی بیان کرنا. کہنا تو چاہیے علی جب شیر کو دیکھنا تو بھاگ جانا، چھپ جانا، دائیں بائیں ہو جانا. مگر نہیں کیا کہتے علی جب شیر کو دیکھنا تو اللہ کی کبریائی بیان کرنا. اس لیے کہ علی تاکہ سب کو معلوم ہو وہ جنگل کا شیر ہے اور تو اللہ کا شیر ہے. آج کی اس نورانی بزم میں عرس حضور صوفی ملت میں حضور غازی ملت بھی ہیں، حضور جلیل العلماء علامہ سید دستگیر اشرف بھی ہیں، حضرت افضل العلماء علامہ سید احمد اشرف بھی ہیں، نبی حضور صوفی ملت حضرت معین الدین چشتی میاں بھی ہیں، حضرت علامہ سید جامی اشرف بھی ہیں، حضرت مولانا قاری سید عبد القادر اشرف بھی ہیں، حضرت علامہ سید حسن کمال اشرف بھی ہیں. اگر نہیں ہے تو ایک چہرہ ظاہر نہیں ہے جس کو اب غلام بھی تلاش رہا ہے اور وقت کا امام بھی تلاش رہا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر جو ہیں حضور اشرف العلماء ابو الحسن سید محمد اشرف المشرفی الجیلانی نہیں ہے، اور دوسرا وہ عظیم چہرہ جو حضور تاج الاسلام شہزادہ حضور قطب المشائخ وہ آج ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہیں. اللہ ان کے سائے کرم کو ہم سب پہ دراز رکھے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں صرف تو 4 منٹ ایک حدیث پاک بخاری کی سنا کر آپ اس سے اکتساب فیض کرتے ہوئے میں رخصت ہونا چاہوں گا. آج آپ سب جو ہیں بے شک جب بارگاہ غوث العالم میں جائیں تو دعا کریں کہ اللہ حضور اشرف العلماء کو، حضور تاج الاسلام کو صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ کرم ہم سب پہ دراز رکھے. میاں یہ جو کچھ بھی رمن چمن ہے خدا کی قسم یہ ان کی مدھور منت ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ ان کا سایہ کرم دراز رکھے. میاں حضور اشرف العلماء جب ان سے مخدومی میں
ہمیں موقع دے. میں کہتا ہوں اشرف العلماء گھبرائے نہیں تھے اور اللہ رب العزت جو ہے ایسے بندوں کو سلامت رکھتا ہے, ایسے بندوں کو سلامت رکھتا ہے. اب سنو اشرف العلماء بے شک ہمیں یقین ہے حضور تاج الاسلام بہت جلد صحت و توانائی کے ساتھ ہم غلاموں کے درمیان انشاءاللہ آئیں گے. مگر سنو امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کی روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں, ان میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں. جب وحی کا نزول ہوا, اب وحی کے نزول کے بعد آقا علیہ وآلہ وسلم جب غار سے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے کیا کہا, مجھے جب کمبی اٹھا دو, چادر اٹھا دو. الغرض یہ, اس میں جملہ سرکار نے کہا لقد خشیت علی نفسی, اے خدیجہ میں اپنی جان کے ہلاکت کے سلسلے میں خوف زدہ ہوں, مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہے, میں اپنے جان کے بارے میں خوف رکھتا ہوں. مگر سنیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم وتقری الضیوف وتعین علی نوائب الحق. کہ سنیے اے رحمت عالم آقا علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم سے آپ گھبرا کیوں رہے ہیں, آپ اپنی جان کے سلسلے میں جو ہے آپ خشیت کیوں محسوس کر رہے ہیں. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, قسم بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. سبب کیا بیان کیا؟ نمبر 1 انک لتصل الرحم, اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. زور سے وتحمل الکلا, آپ کمزور و ناتواں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتقسم المعدوم, آپ جو کما کر کھا نہیں سکتے ان کے لیے روزی حاصل کرتے ہیں, ان کے لیے ان کو کھلاتے ہیں. وتقری الضیوف, وتقری الضیف, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور ناگہانی آفت کے وقت, مسائل آدام کے وقت آپ مدد کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یا ہبلی سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں, گجرات سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں, خود ان کا خانوادہ موجود ہے, ان کے بھتیجے بھی ہیں, ان کے بھانجے بھی ہیں, ان کے بھائی بھی ہیں, ان کے بیٹے بھی ہیں, ان کے مرید بھی ہیں. مجھے بتاؤ حضرت اشرف العلماء ابو الحسن سید محمد اشرف کے اندر صلہ رحمی ہے کہ نہیں؟ بولیے, پورا خانوادہ بتائے. اور سنیے الترغیب و ترہیب میں ہے صلہ رحمی اسے نہیں کہتے کہ جو سلام کرے تم بھی سلام کرو. کفیل بھائی کوئی ہاتھ چومے تو تم بھی بولو بابا سے پہ ہاتھ بنائے. صلہ رحمی یہ ہے کوئی تم سے کٹے تم اسے جوڑو, زور سے, کوئی تمہاری برائی کرے تم اسے سینے سے لگا دو, کوئی تمہیں سلام نہ کرے آ جائے تم اس کی خیر خیریت پوچھ لو. حتیٰ کہ الترغیب یہاں تک ہے اگر کوئی ضرورت کے وقت تمہاری ضرورت ہو, تمہاری مدد نہ کرے, تم سے چہرہ پھیر لے, اور اس کی ضرورت ہو وہ لا کے شرمے مانگے نہیں, تم خود بڑھ کر اس کی مدد کرو. اب الترغیب کے حوالے کے ساتھ خاک پائے قطب المشائخ عرض کرتا ہے ابو الحسن سید محمد اشرف صلہ رحمی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. صلہ رحمی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. کوئی نہ ملے پھر بھی مسکرا کے ملتے ہیں, کوئی نہ جھکے پھر بھی سینے سے لگاتے ہیں. اللہ ایسی شخصیت کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا. اور اشرفیو اپنی قسمت پہ ناز کرنا, تم فقیر کے دروازے پر نہیں سلطان کے دروازے پر آئے ہو. اسی لیے پوری جگہ یہ خاک پائے قطب المشائخ کہتا ہے ہم اشرفی ہیں, اشرفی, زور سے بولو, ہم اشرفی ہیں, اشرفی.
جانشین حضور قطب المشائخ، جانشین حضور صوفی ملت کا سایہ اللہ تعالیٰ سے رکھے. وما علینا الا البلاغ. والسلام.